بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع سخن ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب حمد و ثنا اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے واسطے، جس نے کائنات کے بنانے سے قبل میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک بنائی، اور پھر دنیا کی رنگینی بنائی، آسمانوں کی بلندی بنائی، زمین کی شادابی بنائی، شمس و قمر کو تابانی بخشی، ستاروں کو جگمگاہٹ سے نوازا، عرش اعلیٰ کو اپنے اور اپنے محبوب کے نام سے سجایا، فرشتوں کو پرواز عطا کی، حوروں کو حسن دیا، جن و بشر کو عقل اور خرد سے نوازا، کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی تعریف میں لب کشائی کر رہا ہے، لائق حمد بھی ثنا بھی تو، میرا معبود بھی خدا بھی تو، تیرے اسرار کون جان سکے، سب میں موجود اور جدا بھی تو، التجا سب تیرے حضور کریں، سب کی سنتا ہے دعا بھی تو ہی سب سے بڑا مسیحا ہے، سب مریضوں کو دے شفا بھی تو، جو نہ کوئی بھی جانے تو جانے، آرزو تو ہے اور رضا بھی تو، تیرے در کے سبھی سوالی ہیں، قلب کا عرض مدعا بھی تو، تجھ سے ظاہر ظہور سب کا، اور ظہوری کی ہے صدا بھی تو۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام اس ذات مقدس پر جو کہ باعث تخلیق کائنات ہے، منبع صفات ہے، پیکر اخلاق ہے، مہر تاباں ہے، رحمت دو عالم ہے، شافع محشر ہے، بے سہاروں کا آسرا ہے، یتیموں کا غم گسار ہے، ہر بے کس و کس کا یار ہے، رسولوں کا رسول ہے، درگاہ باری میں مقبول ہے، اسرا کا راہی ہے، زمانے کا ماہی ہے، نور اول اور نور آخر ہے، حسن مکمل کی تصویر ہے، کائنات کی تقدیر ہے، صاحب معراج ہے، ساقی کوثر ہے، خاتم المرسلین ہے، مطلوب و محبوب رب العالمین ہے، جن کا نام لیں تو درود و سلام سے زبان تر ہو جاتی ہے، وہ ذات گرامی ہے، میرے اور سب کے رسول بلکہ رب کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جس کا ثانی نہ ہے نہ تھا اور نہ ہوگا۔ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے قرآن مقدس میں ارشاد ربانی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فضیلت دی ہم نے بعض کو بعض پر۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بنا دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء بنایا، حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا پیکر بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلامی کی،
حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم سلطنت عطا فرمائی، حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ اور پیاری آواز عنایت فرمائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ الغرض تمام رسولوں کو ہر ایک پر فضیلت دی، مگر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو تمام رسولوں کی فضیلتیں جمع کر کے، تمام صفات جمع کر کے، تمام محاسن اور خوبیاں جمع کر کے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائیں۔ یوں تو سارے نبی ہیں مگر آپ سا کوئی نہیں، آپ محبوب خدا ہیں، آپ سا کوئی نہیں۔ تمام رسولوں کو معجزات سے نوازا گیا، کسی کو ایک معجزہ دیا گیا، کسی کو 2 معجزے دیے گئے، کسی کو 10 معجزے دیے گئے، اور کسی کو 20 معجزے دیے گئے، مگر سرور کائنات باعث تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیکر معجزات بنا کر بھیجا گیا۔ آپ کے جسم کا ہر عضو معجزہ بنایا گیا، لعاب دہن معجزہ، زبان مبارک کن کی کنجی معجزہ، چشم سرخ مگیں معجزہ، کان لال کرامت معجزہ، پسینہ مبارک معجزہ، دست رحمت معجزہ، سینہ علم نشرح معجزہ، منہ مبارک معجزہ، ابروئے سیاہ معجزہ، انگلیاں دریائے رحمت کی معجزہ، چہرہ تاباں معجزہ، واللیل کی زلفیں معجزہ، جبین سعادت معجزہ، پاؤں مبارک معجزہ، اسم گرامی معجزہ۔ الغرض سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تفسیر ہے۔ آؤ ذرا چند رسولوں کے معجزات جو ان کو عطا کیے گئے، اور ان میں سے میرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی نشاندہی کریں، جس سے میرے رسول بلکہ سب کے رسول یعنی رب کے رسول کی شان کا ایک ورق عیاں ہو سکے۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل شان بیان کرنا نہ میرے بس میں ہے، نہ کسی ادیب کے بس میں، نہ کسی محدث کے بس میں، نہ کسی مفسر کے بس میں، نہ کسی مقرر کے بس میں، نہ کسی خطیب کے بس میں، اور نہ ہی کسی علامہ زمان کے بس میں ہے۔ حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں سیرت میں کروڑوں کتابیں ہر زبان میں لکھی جا چکی ہیں اور قیامت تک لکھی جاتی رہیں گی، تب بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مکمل بیان نہیں ہو سکے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو صرف اور صرف میرا خدا ہی جانتا ہے۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، بس ایک بار سجدہ ہو گیا، مگر میرے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام تمام فرشتے اول سے ہی پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے رہیں گے۔ ان اللہ
و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر روزانہ صبح اور شام 70,000 فرشتے حاضر ہو کر درود پڑھتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار حاضری لگا جاتا ہے اس فرشتے کی قیامت تک باری نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کل شیئن کے نام سکھا دیے، وعلم آدم الاسماء کلہا، اور آدم علیہ السلام کو کل چیزوں کے نام سکھائے، مگر میرے کملی والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ما کانا و ما یکونا کا علم عطا فرمایا۔ ایک روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور منبر پر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کرنا شروع کیا، پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ظہر کی اذان دی۔ نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر آ کر بیان فرمایا، پھر عصر کی نماز ہوئی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، پھر مغرب کی نماز پڑھائی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ مشکات شریف میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فَأَخْبَرْنَا بِمَا هُوَ کَائِنٌ إِلَى یوم القیامہ، بس ہم کو خبر دی، بس جو قیامت کے دن تک ہونا تھا سب کچھ بتا دیا۔ دنیا کی ابتدا کا ذکر، فرشتوں کی تخلیق کا ذکر، حوروں کے حسن کا ذکر، جنت جہنم کا ذکر، لوح قلم کا ذکر، عرش فرش کا ذکر، انبیاء اور رسول کا ذکر، زمین اور زمین کی خاصیت کا ذکر، فلک اور اس کی اقسام کا ذکر، فلک کے ستاروں اور نظاروں کا ذکر، جبرائیل علیہ السلام کی پرواز کا ذکر، اسرائیل علیہ السلام کی طاقت کا ذکر، اسرافیل علیہ السلام کے سور کا ذکر، میکائیل علیہ السلام کی ذہانت کا ذکر، قیامت کی نشانیوں کا ذکر، قیامت کے روز حساب کتاب کا ذکر، حوض کوثر کا ذکر، شفاعت کبریٰ کا ذکر، مقام محمود کا ذکر، حوروں کے ترانوں کا ذکر، جنت کے نظاروں کا ذکر، دوزخ کے شراروں کا ذکر۔ الغرض ابتدا سے لے کر انتہا تک کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ یہ علم اللہ تعالیٰ نے ہی اپنی عطا سے عطا فرمایا۔ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، یہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، صرف 82 افراد ایمان لائے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، یہ لوگ نہ تیری توحید کو مانتے ہیں اور نہ ہی میری رسالت کو قبول کرتے ہیں، ان پر عذاب نازل فرما۔ نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور پانی کا عذاب آیا، آسمان سے پانی برسا، زمین سے پانی نکلا اور ساری زمین پر پانی پانی ہو گیا۔ آپ کی کشتی تیرتی رہی، اس میں سوار ایمان والے نجات پا گئے اور باقی کافر پانی کے عذاب میں غرق ہو گئے۔
سرور کائنات حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال تبلیغ اسلام فرمائی اور پھر لاکھوں افراد ایمان کی دولت سے بہرہ مند ہوئے۔ آپ رحمت جہاں اور رؤوف رحیم بن کر آئے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے محبوب، آپ کی ذات کی خاطر قیامت تک میں نے آپ کی نافرمان امت سے عذاب کو ٹال دیا ہے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ کرے گا کہ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ مسلم شریف میں ہے کہ اکرمہ بن ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، اگر آپ صادق ہیں اور دین اسلام سچا ہے تو پھر اس پتھر کو حکم دیں کہ وہ ندی کے پانی میں تیرتا ہوا آئے۔ پیارے رسول صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے پتھر چلا آ۔ اس پتھر نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنی اور اپنی جگہ سے ہلا، پھر ندی کے پانی میں تیرتا ہوا آیا اور بولا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ دیکھ کر اکرمہ بن ابو جہل ایمان لے آیا۔ ذرا غور کرو، کشتی لکڑی کی ہوتی ہے اور اس کا پانی میں تیرنا عقل میں آتا ہے، لیکن کبھی پتھر پانی کے اوپر نہیں تیرتا۔ یہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی شان ہے کہ پتھر بھی تیر کر آتے ہیں اور خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کرتے ہیں۔ آپ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام پیش کریں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو حکم ہوا، قلنا یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم۔ ہم نے کہا، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت انس بن مالک نے کہا کہ ایک دن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا، پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسترخوان کے ساتھ پیارے پیارے دست مبارک صاف فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ اب جب دسترخوان میلا ہوتا تو میں اسے پانی سے نہیں دھوتا ہوں بلکہ تندور میں ڈال دیتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات تابعیوں کو بھی بتائی۔ جب وہ دسترخوان تندور میں چند گھڑیاں رہتا تھا تو میں اسے باہر نکال لیتا تھا، وہ صاف اور شفاف ہو جاتا تھا۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سامنے ایسا ہی کیا۔ وہ دسترخوان تندور سے صاف نکلا۔ فرمایا کہ جس دسترخوان کے ساتھ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک لگ گئے اسے آگ نہیں چھوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل میں رکھ کر ظاہر کرتے تو ہاتھ سے نور نکلتا اور دور دور تک روشنی پھیل جاتی۔ میرے کملی والے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجسم نور تھے۔ جب آپ مسکراتے
تو آپ کے دندان مبارک سے روشنی چھن چھن کر باہر نکلتی تھی اور ہر طرف اجالا ہو جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں کپڑا سی رہی تھی، اچانک دیا بجھ گیا اور سوئی میرے ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسکرانے سے دندان مبارک سے ایسا نور نکلا کہ میں نے اس نور کی روشنی میں سوئی تلاش کر لی۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہی نہیں بلکہ نور تقسیم کرنے والے ہیں۔ آپ کو قرآن پاک میں سراجم منیرا کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب کو نور ملا، کسی کو صداقت کا نور ملا، کسی کو عدالت کا نور ملا، کسی کو سخاوت کا نور ملا، کسی کو شجاعت کا نور ملا، کسی کو شہادت کا نور ملا، کسی کو ہدایت کا نور ملا، کسی کو ولایت کا نور ملا، کسی کو معرفت کا نور ملا۔ شمس و قمر، فلک اور تارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے بہرہ ہوئے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ یہ ہے کہ آپ پرندوں اور جانوروں کی بولیاں جانتے تھے۔ ارشاد ربانی ہے، اوتینا منطق الطیر، ہم نے پرندوں کی بولی سکھائی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام جانداروں کی بولیاں جانتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی ہر ذی روح اور بے روح اشیاء کی زبان جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو میری بعثت سے قبل مجھ پر درود و سلام بھیجتا تھا۔ ایک مرتبہ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے اپنی زبان میں کچھ کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے مالک کو بلاؤ۔ جب وہ شخص آیا جو اس اونٹ کا مالک تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے کہ مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور دانہ وغیرہ کم کھلاتا ہے۔ اے میرے صحابی، اسے لے جاؤ اور اس کا خیال کرو۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے باہر تشریف لے گئے، دیکھا کہ ایک ہرنی شکاری کے جال میں پھنسی ہوئی ہے۔ جب آپ قریب گئے تو ہرنی نے اپنی زبان میں کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے شکاری نے پکڑ لیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے آزاد کر دیں، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور شکاری سے کہا کہ اس ہرنی کو چھوڑ دو، یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی۔ شکاری بولا، یہ عجیب بات ہے، بھلا شکار واپس بھی آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے وعدہ اللہ کے رسول کے ساتھ کیا ہے، میں اس کا ضامن ہوں۔ شکاری نے ہرنی کو چھوڑ دیا اور ہرنی دوڑتی ہوئی جنگل میں غائب ہو گئی۔ دیکھو ہرنی کا رسول سے وعدہ۔ ہرنی نے اپنے بچوں کو اٹھایا اور دربار رسالت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حاضر ہوں، اب مجھے شکاری کے سپرد کر دیجیے۔ یہودی حیران ہو گیا اور مسلمان ہو گیا اور اس نے ہرنی کو آزاد کر دیا۔
حضرت قتادہ کی آنکھ پر تیر لگا اور آنکھ کی پتلی باہر آ گئی۔ دوڑتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور بولے، حضور، تیر لگنے کی وجہ سے میری آنکھ کی پتلی باہر آ گئی ہے اور تکلیف بھی بہت ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تیری آنکھ درست کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک پتلی کو لگایا اور قتادہ کے چہرے پر آنکھ میں لگا دیا اور اوپر ید اللہ والا دست کرم پھیر دیا۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ وہ آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی اور تکلیف بھی جاتی رہی۔ مدینہ منورہ میں ایک یہودی رہتا تھا، اس کی آنکھیں خراب ہو گئیں۔ اس نے بہت علاج کروائے لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا، وہ بالکل اندھا ہو گیا۔ اب اس کی زندگی سے بہاریں چھن گئیں، دنیا کی رنگینی سے محروم ہو گیا۔ اس کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتی جاتی تھیں اور وہیں اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اور محبت ہو گئی، وہ اندر ہی اندر مسلمان ہو گئی۔ اس لڑکی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی خاک اپنے پلو میں باندھی اور گھر لے آئی۔ وہ قدموں کی خاک جس کے بارے میں حضرت مولانا احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن کے قدموں کا دھوون ہے آب حیات ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ گھر آ کر اپنے باپ سے بولی، ابا جان، آج میں آپ کے لیے ایسی دوا لے کر آئی ہوں جس سے آنکھوں میں نور ہی نور ہو جائے گا۔ باپ خوش ہو گیا اور کہا، بیٹی وہ دوا میری آنکھوں میں ڈال دے۔ آنکھوں میں خاک شفا ڈالی تو آنکھوں میں نور آ گیا، چاروں طرف نظر آنے لگا۔ اس یہودی نے پوچھا، بیٹی یہ دوا کہاں سے لائی ہو؟ وہ کون سا حکیم ہے کہ جس نے یہ نسخہ کیمیا بنایا ہے؟ بابا میں بتاؤں وہ کون سا حکیم ہے؟ بیٹی نے کہا، رسولوں کے رسول بلکہ اللہ کے بھی رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ دوا جو آپ کی آنکھوں کا نور بنی ہے، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی خاک شفا ہے۔ یہ سنا تو اس یہودی نے کہا کہ مجھے ایسی دوا نہیں چاہیے۔ اپنی آنکھوں پر پتھر مارنے لگا، آنکھوں سے خون جاری ہو گیا۔ بیٹی نے کہا، بابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بولا، وہ رسول جس کو میں مانتا نہیں، اس کے پاؤں کی خاک آنکھوں میں ڈالوں یہ کبھی نہیں ہوگا۔ جیسے ہی وہ آنکھوں کو پھوڑتا جائے اس کی آنکھوں کا نور بڑھتا جائے۔ پھر وہ یہودی مسلمان ہو گیا اور بولا کہ جس کے قدموں کی خاک مریضوں کو شفا بخشتی ہے، وہ ہستی کتنی عظیم ہوگی۔ وہ رسول برحق ہے، مجھے ان کی بارگاہ میں لے چل۔ اور وہ یہودی بارگاہ رسالت میں آیا اور کلمہ پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی بن گیا۔ میرے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بن کر تشریف لائے۔ آپ کا چلنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، رہنا، آنا، جانا سب ہی بے مثال تھا۔ کوئی بھی ان جیسا ہوا نہ ہوگا اور نہ ہو سکتا ہے۔ میرے نبی جیسا کوئی ہو تو بات کرو، جیسا ہے مدنی آقا کوئی ہو تو بات کرو۔ کوئی کوہ طور پر پہنچا، کوئی
فلک چہارم تک لا مقام پر پہنچا کوئی ہو تو بات کرو۔ نفسی نفسی کہنے والے محشر تو سب ہوں گے، امتی امتی کہنے والا کوئی ہو تو بات کرو۔ سعید سہارا ٹوٹے دلوں کا جس کا نام محمد ہے، ایسے نام حسین جیسا کوئی نام ہو تو بات کرو۔